अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है, हम भी ठीक हैं। तो आज गर्मी बहुत ज़बरदस्त गर्मी है। बच्चों ने कहा हमने नहाना है, तो मैंने कहा चलो इनका स्विमिंग पूल छोटा सा ये रखा हुआ है टब, मैंने कहा इसमें पानी डालो और नहाओ। तो अल्लाह पाक हाजियों का आज कबूल करे। आज मैदान अरफात में हाजी बेचारे सारे धूप में खुले आसमान के नीचे हैं, और गर्मी इस वजह से भी होती है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि देखो मैदान अशर जब लगेगा यहाँ पे ही लगेगा। तो अल्लाह पाक सब का आज कबूल करे। और आज बेचारे कल ईद होगी, उनकी भी कुर्बानियाँ करेंगे। तो मेरा आज टॉपिक है इस बात पे कि जो कुर्बानी का गोश्त है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप लोग इस्तेमाल करें। देखें यूरिक एसिड, ये जो कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर ये बढ़ जाता है गोश्त बड़ा बीफ खाने से। तो आप खाएं, शिफा होती है, इसमें दुआ भी होती है। और किसी तरीके से खाएं। और तरीका कौन सा उसका खाने का गोश्त का, जैसे ही गोश्त काट के घर में आता है फ़ौरन गरम गरम होता है, उसको ऐसे ही पकाएं तो थोड़ा सा बीमार इंसान पड़ सकता है। उसका असली वजूहत ये कि आप गोश्त को काट के और उसके ऊपर थोड़ा सा सिरका डाल दें और पानी डाल दें। पानी सिरके वाले पानी के साथ भिगो के 5 मिनट रखें। उसके अंदर एक एक नर्स जो होती है गोश्त की, उसके अंदर ब्लड होता है। तो फ़ौरन जब हम लोग ज़बह करते हैं वो अंदर ही उसका ब्लड जम जाता है, जगह जगह पे रुक जाता है। तो जब सिरके वाला पानी डालोगे तो गोश्त ब्लड का बीफ के अंदर से सारा ब्लड निकल जाएगा और बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। और जब पकाने लगो तो इसमें अदरक लहसुन तो डलता ही है, ये तो सबको पता है, ये लोग डालते हैं ये। लेकिन कितना डालना चाहिए? ये जो कुर्बानी का गोश्त होता है इसमें 2 गुना ज़्यादा अदरक और लहसुन डालना चाहिए ज़्यादा। जैसे एक टुकड़ा 2 इंच का अगर किलो में डालते हैं तो आप ये 4 इंच का टुकड़ा अदरक का डाल सकते हैं ज़्यादा। तो इससे कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ेगा, यूरिक एसिड भी नहीं बढ़ेगा और ब्लड प्रेशर भी नहीं बढ़ेगा। और देखो गोश्त तो हर कोई खाता है, ख्वाहिश होती है कि बकरा, कुछ लोग ऐसे हैं जो सालों साल गोश्त नहीं अफोर्ड कर सकते, नहीं ले सकते, तो उनको इंतज़ार होता है कि जब बकरा ईद आएगी तो इंशाल्लाह हम भी गोश्त खाएंगे। तो खाएं, ज़रूर खाएं, चाहे गरीब हैं, अमीर हैं, जो भी है, जिसके मुकद्दर में है अल्लाह सबको देता है। जिसने कुर्बानी की हुई वो भी खाता है, जिसने कुर्बानी नहीं की हुई वो भी खाता है। तो खाने का मतलब ये नहीं है बस खाना, एक हिसाब से खाएं, एकदम से ज़्यादा ना खाएं। और ख़ास तौर पे पानी का ख़्याल रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। और जब अब आप लोग गोश्त खाने की नीयत करो कि हमने पक के हमने गोश्त खाना है, तो पुदीना डालें, नींबू डालें और भुना हुआ ज़ीरा डालें ब्लेंडर जग में, उसका पानी। तो ये बात मैंने आप लोगों को बतानी थी, शेयर करनी थी। तो गोश्त ज़रूर खाएं। ये मैं एक प्यारी सी जगह आप लोगों को दिखाती हूँ, ये कौन सी जगह है मुझे कमेंट में बताना है। ये गर्मियों में यहाँ ऐसी जगह बहुत अच्छी लगती है, ठंडी ठंडी छाँव होती है और हरे भरे पौधे होते हैं और आँखों को भी बहुत अच्छी लगती है और यहाँ बैठ के सुकून मिलता है। तो गोश्त खाएं, ज़रूर खाएं, खाने से तो नहीं कोई मना करता, ना ही कोई परहेज़ कर सकता है। तो अल्लाह पाक सब की कुर्बानियाँ और सब का आज कबूल करे। और जितने मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स हैं देश प्रदेश में, अल्लाह पाक सबको खुश रखे, अल्लाह पाक सब की दिली मुरादें पूरी करे। तो मेरा आज का ये टॉपिक था कि मैंने कहा चलो मैं ये जो होता है पुदीना, पुदीना बहुत अच्छी चीज़ होती है। पुदीने का बना के रखें, 2 गठियाँ 3 गठियाँ डाल लें पुदीने की, और 1 चम्मच जीरे का डाल लें, और उसमें शक्कर थोड़ी सी डाल लें, काला नमक डाल दें। वो बनाकर आप किसी अच्छे से जार में या किसी शीशे के ऐसी बोतल में रख लें। तो मैं आज बनाऊंगी ये चिकन बिरयानी, चिकन पुलाव बनाऊंगी। तो साथ साथ आप लोगों से बातें करती हूँ और मेरा पुलाव भी देखना। ये मैंने चिकन धोकर रखा हुआ है और अदरक लहसुन यहाँ मैं कुंडी डंडे से कूट रही हूँ। तो जो पुदीना होता है, पुदीना बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, ज़ीरा भी बहुत अच्छी चीज़ होती है। उसमें भुना हुआ ज़ीरा डालें, उसमें पुदीना डालें, उसमें ढेर सारी बर्फ़ डालें, शक्कर डालें, शक्कर नहीं तो चीनी डाल दें और काला नमक डाल दें। वो बना के रखें।
اور گوشت کھائیں، جتنا مرضی گوشت کھائیں، ایک گلاس اگر آپ نے اوپر سے پی لیا تو پتھر لکڑ جو بھی کھائیں ہضم انشاءاللہ ہو جائے گی، اتنی اچھی چیز ہے یہ پودینہ۔ اور گھر میں جو بنا ہوا ہوتا ہے، اگر اس میں 7 آپ کولڈ ڈرنک ڈال دیں تو زیادہ بہتر ہے، اگر نہیں تو پانی ڈالیں اور ٹھنڈی برف ڈال کے، اور گوشت جتنا مرضی کھائیں، اوپر یہ والا شربت بنا کے پئیں، اور پودینے کا بہت مزہ آئے گا، لیمبو کا۔ تو آپ لوگ بتائیں کس کس نے قربانی کی ہے، اور بیل لے کے آئیں، دمبا لے کے آئیں، بکرا لے کے آئیں، تو کمنٹ میں مجھے بتائیں تاکہ میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ خوشی منا سکوں سن کے۔ تو دیکھیں میں نے چکن بریانی، بچوں نے کہا چکن بریانی بنائے، میں نے کہا میں چکن پلاؤ بنا کے دیتی ہوں۔ ایک ہوتا ہے پلاؤ یخنی والا، ایک ہوتا ہے پلاؤ دوسرا، یہ اس میں بادیان، جیفل، جویتری، درلا مرچ یہ میں کوٹ کے یہ ڈال رہی ہوں۔ تو چکن کو اچھے طریقے سے اس کو بھوننا ہے، پہلے میں نے اس کو پیاز میں بھونا ہے، پھر اس میں نے ٹماٹر ڈالے، ٹماٹر میرے پاس فریز ہوئے تھے۔ تو اچھا کمنٹ کریں، کچھ لوگ ایسے کمنٹ کرتے ہیں، دیکھو کہتے ہیں یہ انسان کی زبان ہوتی ہے، جو یہ پرانے لوگ کہتے ہوتے تھے یہ زبان گھوڑے پہ بھی چڑھاتی ہے، یہ زبان کھوتے پہ بھی چڑھاتی ہے، تو پنجابی کی کہاوت ہے۔ تو دیکھیں جب ہم لوگ بولتے ہیں کسی کے بارے میں یا کچھ کہنا چاہتے ہیں، اگر غلط الفاظ میں بیان کرتے ہیں تو ہم برے ہو جاتے ہیں، اور اگلا برا جانتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتا ہے، اور فرشتے جو لکھتے ہیں ہر بات ہماری فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں، تو فرشتے بھی لکھ لکھ لعنت دیتے ہیں ہم لوگوں کو جو گندی باتیں یا بری باتیں منہ سے کہتا ہے۔ تو دیکھو وہی زبان بری طریقے سے بھی چلاتے ہیں، وہی زبان اچھے طریقے سے چلائیں تاکہ انسان کا، اگلے کا، سننے والے کا، کمنٹ پڑھنے والے کا دل بھی خوش رہے۔ اور دیکھو جب بندہ کسی کو کمنٹ لکھتا ہے نا، تو وہ جس کو کمنٹ لکھتا ہے صرف وہ ہی نہیں دیکھتا، جتنے بھی یوٹیوب پہ آتے ہیں پیارے پیارے ویورز سارے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں کے ویڈیو کے نیچے یہ کمنٹ ہے، فلاں بندے نے یہ کمنٹ کیا ہے، تو ہر بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو وہ کیا خیال ہے آپ کا کہ وہ بندہ جو بھی کمنٹ دیکھتا ہے وہ اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے کمنٹ کرنے والوں کو؟ تو کیوں نہ پھر ہم لوگ اچھا کمنٹ کریں، اچھی باتیں لکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو، اللہ کے فرشتے بھی خوش ہو، اور اللہ کی مخلوق بھی خوش ہو۔ کہتے ہیں نا دلوں میں اللہ بستا ہے، جس کا دل ایسے باتوں پہ خوش ہوتا ہے، غلط باتوں پہ، بری باتوں پہ، برے کمنٹ پہ، تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ شیطان کا دوست ہوتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اللہ پاک ان لوگوں کو ہدایت دے، اللہ پاک ان لوگوں کو بھی دے، اچھی باتیں کرنا سیکھیں تاکہ سننے والے خوش ہوئیں۔ تو اچھی باتیں بولا کریں، دنیا سے تو انسان نے جانا ہی ہے، 4 دن 5 دن 10 دن، حتیٰ کہ آج کل تو بوڑھے بیٹھے رہتے ہیں اور جوان چلے جاتے ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 63 برس تھی، تو ہم کیا چیز ہیں؟ تو اچھی باتیں منہ سے کہیں، اچھے کام کریں، اچھا اخلاق رکھیں، تو اللہ بھی خوش، اللہ کے بندے بھی خوش، اللہ کی مخلوق بھی خوش۔ تو کیوں نہ ہم ایسا کام کریں؟ تو معذرت سے میں یہ بات کہتی ہوں کہ کبھی کمنٹ میں ایسی باتیں لکھی ہوتی ہیں کہ دل کو نہ دکھا دیتی ہیں۔ تو اچھی باتیں بولا کریں، اچھی باتیں نہیں بول سکتے تو چپ رہا کریں، چپ رہنا زیادہ عبادت ہے، چپ رہنا زیادہ خاموشی زیادہ عبادت ہے۔ کہتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ کیا میں آپ لوگوں کو کہوں۔ تو بس یہ میرا آج کا ٹاپک تھا کہ میں پلاؤ بنا رہی تھی، اور مجھے کمنٹ میں یاد آ گیا ہے کہ کسی میری پیاری دوست نے کمنٹ کیا ہوا ہے کہ یہاں کی بات ادھر مروڑ کے دکھا دیتی ہو، بتا دیتی ہو، یہاں کی بات ادھر مروڑ کے بتا دیتی ہو۔ تو آپ کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کسی کے ویڈیو دیکھنے پہ آتے ہیں تو نہ دیکھا کریں، اپنا قیمتی وقت نکال کے ویڈیو پہ آتے ہیں، اگلے کو تو ویو مل جاتا ہے، ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، لیکن اگلے کا دل دکھا دیتے ہیں جب ایسی باتیں کر کے، تو بہت بری بات ہوتی ہے۔ اچھی باتیں کیا کریں، اللہ پاک آپ لوگ کو ہدایت دے۔
جدھر رہیں خوش رہیں، مسکراتے رہیں. ہمارے لوگوں کی تو یہ دعا ہوتی ہے. ہم لوگ تو اچھی اچھی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے لے کے آتے ہیں، کوئی اچھی بات لے کے آتے ہیں. دیکھیں انسان صرف کتابوں سے نہیں سیکھتا، انسان صرف کتابوں سے نہیں سیکھتا، انسان ماں سے پیٹ سے بھی نہیں سیکھ کے آتا. لیکن بات یہ کہ جب انسان کو عقل شعور دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے، تو عقل شعور یہ اس کو بتاتا ہے کہ یہ کام سیدھا ہے، یہ کام غلط ہے، یہ کام اچھا ہے، یہ برا ہے. تو اچھا برا سمجھتے ہیں تو پھر اس بات پہ بھی غور کیا کریں کہ ہم منہ سے کیا نکالتے ہیں. کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو دیکھو بری بری باتیں نکالتے ہیں، گندی گندی باتیں نکالتے ہیں. وہی لوگ ہوتے ہیں پھر، اور دوسروں کو بھی پھر ایسے ہی بات اسی زبان سے بولتے ہیں. تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں چاول ہمارے پلاؤ تیار ہو رہا ہے، اور بہت ہی مزے کا پلاؤ ہمارا تیار ہوا ہے. مسالہ اس کا جو بنا ہوا تھا قورمہ بہت مزیدار میں نے بنایا ہے. اس میں سارے مسالے میں نے ڈالے ہیں، اس میں نے علی بخارے سے خشک ڈالے ہیں، اور بہت مزے کے سارے مسالے ڈالے ہیں. ادھر میں مینگو جوس بنا رہی تھی. میں نے کہا چلو آج بچے کا روزہ تھا تو ساتھ مینگو جوس بنا ہے، ساتھ پکوڑے بنے ہیں تھوڑے سے، اور ادھر میں نے بنا لیا ہے پلاؤ. بریانی تو بنتی ہی رہتی ہے، ہمارے بچے یہ پلاؤ بہت شوق سے کھاتے ہیں. تو میری طرف سے انڈواس بہت بہت سب کو عید مبارک. کل تو عید ہوگی، آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو انڈواس عید مبارک دے رہی ہوں. تو اللہ پاک سب کو خوش رکھے، اللہ پاک سب کی دلی حاجتیں پوری کرے. اور چاولوں کو میں لگاتی ہوں دم، الٹا ہی ڈھکنا ایسے کر کے لگا دیتی ہوں، اور اس کو 5 منٹ دم پہ چھوڑتی ہوں. 5 منٹ بعد اس کو پھر میں چیک کرتی ہوں. اس کے اوپر تھوڑا سا لگاتی ہوں میں فوڈ کلر، زردہ فوڈ کلر. کلر نہ ہو تو پھر پلاؤ کا مزہ ہی نہیں آتا. یہ دیگی پلاؤ ہوتا ہے اور بنانا بہت ہی آسان ہے. اس میں مسالے وغیرہ اچھے طریقے سے ڈلے ہوں، مزیدار سا مرچ مسالے، تو بہت ہی مزہ آ جاتا ہے. پلاؤ ہمارا تیار ہو گیا. میں نے اس کو ڈش آؤٹ نہیں کیا، ایسے ہی میں نے دکھا دیا کیونکہ روزہ افطار پہ ابھی ٹائم بہت سارا ہے. تو روزہ تھا بچوں کا، تو میں نے کہا چلو میں یہ پھر ایسے ہی اس کو دکھا دیتی ہوں پتیلے میں. بہت مزے کا پلاؤ بنا ہے. یہ دیکھو ماشاءاللہ اس کی لک بہت اچھی آئی ہے، اور کھانے میں بھی بہت ہی مزیدار ہے، اور اس کی خوشبو بہت مزیدار آ رہی ہے. ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر ضرور کریں. اللہ حافظ، اللہ حافظ.